الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر پروقار انداز سے اور نرمی سے چلتے ہیں۔ جب ان سے جاہل لوگ الجھتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھیے گا، ہٹا دیجیے گا۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جاتا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، کوئی شک نہیں ہے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ مستقرہ، اس میں ہمیشہ رہنا ہو، ومقاما، یا عارضی طور پر ٹھہرنا ہو۔ دونوں کے لحاظ سے وہ بدترین جگہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی جن پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ رحمان کے بندے سب کچھ کر کے بھی دن میں پاکیزہ انداز اختیار کر کے، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اور رو کر بھی، زمین پر نرمی اور عاجزی سے چل کر بھی، اور ساری محنتیں کر کے بھی اپنی نیکیوں پہ غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جنت تو ہماری پکی ہے اور جہنم سے ہمارا کیا تعلق۔ وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے رب کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، جس وجہ سے بجائے اس کے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوں، ہماری نیکیوں میں کوئی خطائیں نہ رہ گئی ہوں، اور پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسے گناہ اور تقصیریں نہ ہو گئی ہوں جس وجہ سے ہمیں سزا ملے۔ اس لحاظ سے ان کے اندر اتنی عاجزی ہے، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ ساری نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دیجیے۔ ہٹا دیجیے کا لفظ بہت خوبصورت اور جامع ہے۔ یہ اہل ایمان کی کیفیت کو ہمارے سامنے لفظوں میں پیش کرتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے جہنم تو بالکل ان کے سامنے ہے اور اس کے شعلے بھڑک کے ان کو جلسا دینے والے ہیں اور ان تک پہنچنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ ہم سے
جہنم کا عذاب پرے ہٹا دیجیے، پیچھے کر دیجیے۔ ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جاتا ہے۔ غرام اصل میں قرضے کو کہتے ہیں، تاوان کو کہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے کوئی قرضہ لے لیں تو جو قرض دینے والا ہے وہ اپنے مقروض سے چمٹا رہتا ہے، قرض کب واپس کرو گے، قرض کب واپس کرو گے، قرض کب واپس کرو گے۔ تو اہل ایمان ان کے دلوں میں یہ عقیدہ اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے وہ گویا ہمارے اوپر قرض ہے، اور جہنم جب تک ہمیں اس کی سزا نہیں دے لی، اس کا عذاب جس طرح سے مقروض کے ساتھ قرض لینے والا چمٹا رہتا ہے، جہنم کا عذاب گناہگار کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک دقیق نقطہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ غرامہ انتہا درجہ کی شیفتگی، محبت اور کسی کے ساتھ گہرے تعلق کو بھی کہتے ہیں۔ ہوا مغرم بکذا، وہ تو فلاں کے اوپر قربان ہو رہا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک خاص انداز میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سے کسی کو کسی کے ساتھ گہرا تعلق اور محبت ہو جائے، جہنم کے عذاب کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اسے مجرموں کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور گویا کہ اس کا عذاب ہر وقت ان کے ساتھ دل لگی کرتا ہے کہ ہاں جو میں نے تم کو بڑے بڑے مزے چکھانے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جاتا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ پھر ان اہل ایمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے آخر کار تو ایمان والوں کو انشاءاللہ جنت دینی ہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کوئی بات نہیں، کچھ گناہ ہوئے ہیں، کچھ دیر کے لیے جہنم میں چلے بھی گئے تو خیر ہے۔ یہ یہودیوں کا انداز فکر تھا، وہ کہتے ہیں چند دن ہم نے شرک کیا ہے اور بچھڑے کو پوجا ہے، اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے، پھر نکل جائیں گے۔ لیکن یہ اہل ایمان، ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف اور آخرت کی اتنی فکر ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ جہنم تو بہت بری جگہ ہے، انہا ساءت مستقرا، ہمیشہ وہاں رہنا پڑے تو پھر بھی بہت بری جگہ ہے، ومقاما، تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکنا پڑے تو پھر بھی بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے اللہ اس کو ہم سے دور رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں وہاں نہ جانا پڑے، اور ہمیشہ کے لیے بھی وہاں نہ رکنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اوپر والے کنارے سے اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو نیچے کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے اسے 70 سال لگ جائیں، اور پھر بھی اس کے نیچے والی تہہ نہیں آئے گی۔ تو اہل ایمان یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ دیر کے لیے چلے بھی گئے تو خیر ہے؟ نہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے ہمیں بالکل اس سے دور رکھنا، اتنا دور رکھنا کہ کچھ دیر کے لیے بھی وہاں نہ رکنا پڑے اور ہمیشہ کے لیے بھی وہاں نہ رہنا پڑے۔ سلف صالحین کا یہی انداز فکر تھا، بلکہ وہ تو اس کو سوچ کے اتنے خوف زدہ رہتے تھے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے، جناب ابوبکر صدیق جیسے انسان کہتے، یا لیتنی کنت شجرۃ توزر، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، اس کی کوئی ٹہنی ہوتا، لوگ اس کو کاٹ لیتے، اس پہ کھانا پکا لیتے، اس کی کہانی ختم ہو جاتی، نہ میں انسان ہوتا، نہ مجھے زندگی کا حساب دینا پڑتا۔ ماضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میرا
کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے مجھے جہنم سے اتنا خوف لگتا ہے کہ میں اس سے بچنے کی دعائیں کرتا رہتا ہوں اور اسی میں رات گزر جاتی ہے، جنت مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اہل ایمان جنت کی امید بھی رکھتے ہیں، جہنم کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ وہ نڈر قسم کے لوگ، بے باک قسم کے لوگ اللہ کی عدالت میں نہیں ہوتے، بے خوف قسم کے لوگ اور لاپرواہ قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، جہنم کی امید بھی ہوتی ہے۔ آخری بات مجھے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے۔ وہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کئی دفعہ مجھے پاس بٹھاتے اور کہتے محسن بیٹا یہ تو یقین ہے کہ اللہ جنت دے گا، اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بنائی ہے، لیکن یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں جہنم کا چکر نہ لگانا پڑے۔ وہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ ہر ایک نے اس سے گزرنا تو ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی اوپر سے ہی گزرنا ہے۔ جو جنت کو جانے کا راستہ ہے وہ جہنم کے اوپر جو پل ہے، پل صراط، اسی سے گزرتا ہے۔ تو فرماتے یہ ڈر لگتا ہے اللہ سے، اس لیے کہتے کہ بیٹا دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی سختی کے بغیر ہمیں سیدھا جنت میں داخل کر دے، تو پھر جنت میں جانے کا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔